بسم اللہ الرحمن الرحیم عن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ البخاری۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد سعد کو اللہ تعالی نے خاص قسم کی صلاحیتیں جو عطا کی ہوئی تھیں، مثلاً سعد میں شجاعت، سخاوت، فہم و فراست اور بہت بڑی صلاحیتوں سے اللہ نے انہیں نوازا ہوا تھا۔ ان صلاحیتوں کو دیکھ کر کچھ خیال سا پیدا ہوا ان کے دل میں کہ جو کمزور اور غریب مسلمان ہیں وہ شاید ان کے مقابلے میں فضیلت نہیں رکھتے اور شاید وہ اللہ کے نزدیک کمزور ہے، کمتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے تم لوگوں کو جو مدد ملتی ہے اور جو نعمتیں تمہیں ملتی ہیں یہ تمہاری صلاحیت پر نہیں ملتی، یہ تمہاری قابلیت پر نہیں ملتی، بلکہ بیچارے جو کمزور اور خستہ حال لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے یہ کچھ تمہیں ملتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگوں کی اس جملے میں اصلاح فرمائی۔ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ جو مال دیا گیا ہے یا مجھے جو عزت دی گئی ہے، اس مال اور عزت کی بنیاد کیا ہے؟ میری صلاحیت ہے۔ اس مال اور عزت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ میری قابلیت ہے۔ اس مال اور عزت اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ وہ میری محنت ہے۔ میں نے محنت کی، باپ دادا نے محنت کی، نسلوں سے ہم کماتے چلے آ رہے ہیں۔ آج اس مقام پر جب ہم پہنچے ہیں یہ اپنی محنتوں کے بل بوتے پر پہنچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلط سوچ کی اصلاح فرمائی کہ تم اپنی محنتوں پر یہاں نہیں پہنچے ہو، تم اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں پہنچے ہو، بلکہ غریب اور کمزور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں یہاں پہنچے۔ یہ جو کچھ تمہیں کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، تنصرون، تمہاری جو مدد ہو رہی ہے، وترزقون، تمہیں جو رزق مل رہا ہے، الا بضعفائکم، یہ کمزوروں کی وجہ سے ہے۔ ممکن ہے تم نے کبھی کسی غریب پر خرچ کیا ہو، اس کی دعائیں تمہیں لگی ہوں اور تمہارے کاروبار کو چار چاند لگ گئے۔ ممکن ہے کسی مسکین اور حاجت مند کی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا ہو اور اس کو اچھا بول، اچھا جملہ آپ نے بول دیا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو عزت مل گئی اور اس کی وجہ سے آپ کو مال و دولت مل گیا۔ یہ تمہاری اپنی قابلیت نہیں ہے، یہ اس کمزور کی دعوت یعنی دعا کا نتیجہ ہے، اور اس کمزور نے جو آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ایک اور روایت میں نسائی شریف میں یوں ارشاد فرمایا، انما ینصر اللہ ہذہ الامۃ، بے شک اللہ تبارک تعالی اس امت کی مدد کرتا رہے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ بضعیفہم، کمزور کے ذریعے سے اس امت کی مدد ہوتی رہے گی، کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اسی طرح سے کمزوروں کے اخلاص کی وجہ سے
اور کمزوروں کا آپ کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے۔ ایک آدمی کے ماتحت 50 آدمی کام کر رہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے میں ان کو کھلا رہا ہوں، نہیں بھائی تو نہیں کھلا رہا، شاید تو ان کی وجہ سے کھا رہا ہے، ان کی وجہ سے شاید تو کھا رہا ہے، ان کی وجہ سے تجھے مل رہا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا بھائی ہے اور وہ کماتا نہیں ہے اور وہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ کی باتیں سنتا رہتا ہے، اور میں جو کماتا ہوں اس میں سے وہ بھی کھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جو رزق مل رہا ہے اسی کی وجہ سے مل رہا ہے، تجھے جو رزق مل رہا ہے اسی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور میرے پیارو غلط سوچ نکال دو، غلط سوچ نکال دو، میں نہیں، میں نہ ہوں تو بچے کھائیں کہاں سے؟ کیا پتا ان بچوں کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے۔ اور گھر میں جو وہ خاتون خانہ ہے جس کو بیوی کہتے ہیں، کیا پتا اس کی برکت سے آپ کو مل رہا ہے، اور جو بچیاں ہیں گھر میں ان بچیوں کی برکتوں سے آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نہ آدمی اترائے کہ میرے پاس اتنا مال، یہ وہ فلاں، نہیں بھائی، کہاں تمہیں کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے، ماتحتوں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کو محبت سے، پیار سے دیکھا کرو، کمزوروں کو پیار سے دیکھا کرو، غریبوں مسکینوں کو پیار اور محبت سے دیکھا کرو، پیار اور محبت سے دیکھا کرو۔ دینے کو کچھ نہیں ہے، اچھا جملہ بول دیا کرو، دینے کو کچھ نہیں ہے، اچھا لفظ بول دیا کرو، کبھی کھانا کھلا دیا کرو، کبھی ان کی حاجت کو پورا کر دیا کرو۔ یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے کام تمہارے رزق کو بڑھائیں گے، اس سے رزق بڑھتا ہے، اس سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور کسی غریب کا دل دکھانے سے، کسی کمزور کا دل دکھانے سے، کسی ماتحت کا دل دکھانے سے تمہارے رزق کی برکت بھی چلی جائے گی۔ تم کہو گے کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کوئی کر دیا، کچھ نہیں کر دیا، یہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، تکبر کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، غرور کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، میں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تمہیں روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزوروں کی وجہ سے، تمہاری مدد ہوتی ہے کمزوروں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔